بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج بات کرتے ہیں ٹیٹنس پہ۔ ٹیٹنس کیا ہے، یہ کس طرح باڈی کو افیکٹ کرتا ہے، تو اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ ٹیٹنس یا جھٹکے کی بیماری یہ ایک کمیونیکیبل ڈیزیز ہے جو کہ ہیومن باڈی کو بہت بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کمیونیکیبل ہے، ایک بندے سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ نروس سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری خطرناک بات یہ ہے کہ ہیومن باڈی کا جو مسکولر سسٹم ہے وہ اس کو بھی ہینگ کر دیتا ہے، بالکل جام کر دیتا ہے۔ جب جسم میں کہیں بھی کٹ لگتا ہے، چوٹ لگتی ہے، زخم آتا ہے، تو اس زخم کی وجہ سے یہ بیماری باڈی کو افیکٹ کرتی ہے، باڈی کو لگ سکتی ہے۔ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ، موسٹلی روڈ ایکسیڈنٹ میں، یا کوئی ایسا بندہ جو گاؤں میں کھیتوں میں کام کرتا ہے تو اس کے پاؤں میں کوئی کیل چھپ جاتا ہے یا کہیں کٹ لگتا ہے، تو اس کٹ کی وجہ سے، اسکن پہ ایبریشن کی وجہ سے یہ جراثیم جو ہے باڈی میں چلی جاتی ہے اور پھر باڈی کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے۔ یہ ایک بیکٹیریا ہوتی ہے جو کہ اپنے زہر کو باڈی کے اندر چھوڑ دیتا ہے، اس زہر کو ٹیٹنس پلازمین کہتے ہیں۔ جب یہ ٹیٹنس پلازمین بلڈ میں شامل ہوتا ہے تو تھرو آؤٹ دا باڈی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ اس طرح ہیومن باڈی کا جو مسکولر سسٹم ہے، جو نروس سسٹم ہے، اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ ہائی جیک کرتا ہے۔ کازٹیو آرگینزم میں جو بیکٹیریا ہے اسے کلاسٹریڈیم کہتے ہیں، کلاسٹریڈیم ٹیٹنائی۔ یہ کلاسٹریڈیم ٹیٹنائی کیا کرتا ہے، جب باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو اپنے زہر کو چھوڑ دیتا ہے، اور 5 to 14 ڈیز تک یہ اپنی اثر کو، اپنے سائن سمپٹمس کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا انکیبیشن پیریڈ 5 to 14 ڈیز ہے، اور کازٹیو آرگینزم جو ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے وہ ہے کلاسٹریڈیم ٹیٹنائی۔ یہ کلاسٹریڈیم ٹیٹنائی باڈی کے اندر جو زہر چھوڑتی ہے اسے ٹیٹنوسپازمین کہتے ہیں۔ اگر ایٹیولوجی کی بات کریں تو یہ کلاسٹریڈیم ٹیٹنائی بیکٹیریا جو ہے یہ سائل میں اور جانوروں کے فضلات میں پایا جاتا ہے۔ جب کہیں بھی جسم میں کٹ لگتا ہے تو یہ اس کٹ کی وجہ سے یہ اس وونڈ کے تھرو باڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ سائن سمپٹمس کی اگر بات کریں تو انیشیل میں پیشنٹ کو پوری باڈی میں پین ہوتا ہے۔ اس کے جو مسلز ہیں، مسل اسٹیفنس کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے ادھر بات کی کہ یہ آپ کے باڈی کے مسکولر سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے، اس کو اسپازم میں لے جاتا ہے، مطلب اس میں سخت پن آ جاتی ہے، تو اس سے مسل اسٹیفنس کی وجہ سے یہ جو جبڑے کے مسل ہیں، میزیٹر مسلز، جس سے ہم منہ کھولتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا چباتے ہیں، کھانا نگلتے ہیں، تو ان سارے کاموں میں، یعنی کھانا کھانے میں، کھانا نگلنے میں، منہ کھولنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ جو میزیٹر مسلز ہیں یہ دراصل میں سخت ہو جاتے ہیں، اسٹیف ہو جاتے ہیں، تو پھر پیشنٹ منہ نہیں کھول سکتا۔ مسل ریجیڈیٹی کی وجہ سے جو نیک مسلز ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ نیک کے جو اسٹرنوکلیڈوماسٹائڈ مسلز ہیں یہ بھی سخت ہو جاتے ہیں، پھر پیشنٹ کو گردن ہلانے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیسٹ مسل ہے، لنگس کے مسل ہیں، یہ بھی سارے جو ہے ریجیڈیٹی میں چلے جاتے ہیں، یعنی سخت ہو جاتے ہیں، پھر پیشنٹ کو سانس لینے میں، پیشنٹ کو جو ہے کھانا کھانے میں، کھانا نگلنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو ایسے صورتحال میں پیشنٹ بہت سینسیٹیو ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو لائٹ بھی بری لگتی ہے، اس کو چھوٹی سی آواز بھی بری لگتی ہے، اس کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے۔ ایسے پیشنٹ کا ٹیمپریچر 105 تک بڑھ جاتا ہے، اور یہ پیشنٹ بہت ہی حساس بن جاتا ہے۔ معمولی سی آہٹ، تھوڑی سی روشنی، تھوڑی سی بھی حرکت اس کو بہت تکلیف دیتی ہے، اور اس کا جو جسم ہے وہ کمان کی طرح ایک عجیب سا بن جاتا ہے۔ ایسے پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ کمپلیکیشنز کی بات کریں تو ایسے پیشنٹ کو ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسفیگزیا اگر ہو سکتی ہے ڈیو ٹو ریسپائریٹری مسل اسپازم، کیونکہ ریسپائریٹری جو مسلز ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں تو سانس لینے میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ نمونیا بھی ایسے پیشنٹ کو ہو سکتا ہے۔ ڈیفیکلٹی ان ماؤتھ اوپننگ، کیونکہ جو میزیٹر مسلز ہیں وہ بھی سخت ہیں، ریجڈ ہیں، تو یہ اس کو ماؤتھ اوپننگ میں، کھانا کھانے میں، کھانا نگلنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے کمپلیکیشنز ہیں۔
اگر ڈائگنوز کی بات کریں تو کلینکل فیچرز کو دیکھ کر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، مختلف ڈائگنوز کرتے ہیں، یعنی کہ کلینکل علامات کی بنیاد پر اس کا ڈائگنوز کرتے ہیں۔ تو اس میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ود ESR آتا ہے، سی ٹی اسکین آتی ہے، سی ٹی اسکین سے ہم اس کا نیورولوجیکل کاز دیکھتے ہیں۔ پریونشن میں مختلف قسم کے ویکسین ہے، ہیومن ٹیٹنس 1 گرام IM ہم لگا سکتے ہیں، یا جو ہے ٹیٹنس ٹاکسائٹ IM لگاتے ہیں۔ اس طرح کچھ اور ویکسینز ہیں جو کہ ہم اس کو لگاتے ہیں مختلف وقفے سے۔ پہلے اسٹارٹ میں ایک ویکسین ہفتے بعد، پھر مہینے بعد، پھر سال بعد، پھر 5 سے 10 سال تک ہر سال ایک ویکسین جو ہے لگا سکتے ہیں۔ اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں پراپر واش آف وونڈ ہے وتھ ڈس انفیکٹنٹ، یعنی کہ ایسی دوائی یا ایسا فلوئڈ جو کہ جراثیم کش ہو، تو اس سے ہم زخم کو دھوتے ہیں۔ ریموول آف ڈیپ ٹیشو ہے، جہاں پہ زخم لگا ہے تو ادھر جو ٹیشوز خراب ہوئے ہیں تو اس کو ہٹانا، یہ بھی اس کے ٹریٹمنٹ میں آتا ہے۔ انجیکشن بینزائل پینسلین جو ہے آفٹر TDS، یعنی کہ آفٹر ٹیسٹ ڈوز کے ہم دے سکتے ہیں۔ انجیکشن بینزائل پینسلین جو ہے IV اسٹیٹ ہم دیتے ہیں، لیکن IV اسٹیٹ دینے سے پہلے ہمیں ٹیسٹ ڈوز دینا چاہیے، ATD، یعنی آفٹر ٹیسٹ ڈوز ہم اس کو یہ انجیکشن لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انجیکشن ڈائزیفام لگا سکتے ہیں۔ اوائڈ اسٹیمولیٹنگ فیکٹرز، یعنی کہ لائٹ شور سے پیشنٹ کو ہم محفوظ رکھیں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہی حساس ہوتا ہے، سینسیٹیو ہوتا ہے، تو لائٹ سے، شور سے، معمولی سی آہٹ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے پیشنٹ کو ہم ایک سائلنٹ اور ڈارک روم میں، یعنی کہ خاموش اور ایک اندھیرے کمرے میں رکھیں گے تاکہ وہ ریلیکس ہو اور اس کو شور سے اور لائٹ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ گائز، یہ تھا آج کا ٹاپک۔ کل انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ وش یو آل دی بیسٹ۔ اللہ حافظ۔